السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ایک دینی معروف جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ کتب تفاسیر، صحاح ستہ اور دیگر علماء و مشائخ کی معرکۃ الآراء تصانیف کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی جاری و ساری ہے۔ یہ اسی کی ایک سنہری کڑی ہے۔ درس مسلم شریف اور ہمارا باب کتاب الحج چل رہا ہے، اور آج کے درس کا عنوان اور باب ہے باب استحباب دخول الکعبۃ للحاج وغیرہ والصلاۃ فیہا، یعنی حجاج کرام وغیرہ کے لیے کعبے میں داخل ہونے اور اس میں نماز پڑھنے کا استحباب۔ حجاج وغیرہ کے لیے کعبے میں داخل ہونا اور اس میں نماز پڑھنے کا مستحب ہونا، یہ باب ہے۔ سب سے پہلے ہم احادیث مبارکہ، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کے بعد جو بھی شارح مسلم حضرت العلامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ الرحمت والرضوان جو شرح تفصیل کے ساتھ انہوں نے کی ہے، ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ حدیث نمبر ہے 3126۔ وحدثنا یحیی بن یحیی التمیمی وقال قرأت على مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الکعبہ هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم فأغلقها عليه ثم مكث فيها۔ قال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة ثم صلى۔ یہ حدیث کے راوی سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، اور حضرت اسامہ، حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ حجمی رضی اللہ تعالی عنہم بھی داخل ہوئے۔ پھر آپ یہ کعبے کا دروازہ بند کر دیا گیا، پھر آپ اس میں ٹھہرے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو میں نے حضرت بلال سے پوچھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر کیا کیا تھا؟ حضرت بلال نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ستونوں کو بائیں، ایک کو دائیں طرف اور 3 ستونوں کو اپنے پیچھے کیا، پھر آپ نے نماز پڑھی۔ بیت اللہ کے اس وقت 6 ستون تھے۔ حدیث نمبر 3127۔ حدثنا ابو الربیع الزہری وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد قال أبو كامل حدثنا حماد وحدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة وأرسل إلى عثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنه فجاء بالمفتاح وفتح الباب، ثم قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم وأمر بالباب فأغلق فلبثوا فيه
مليا ثم فتح الباب فقال عبد الله فبادرت الناس فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على أثره فقلت لبلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت أين؟ قال بين الحمودين تلقاء وجهه. فقال ونسيت أن أسأله کم صلی. اس حدیث کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فتح مکہ کے دن تشریف لائے اور صحن کعبہ میں اترے. آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. انہوں نے کنجی لا کر پیش کی اور دروازے کو کھول دیا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کعبے کے اندر گئے. آپ کے ساتھ حضرت بلال، حضرت اسامہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی گئے. آپ کے حکم سے دروازہ بند کر دیا گیا. آپ اور یہ صحابہ اس میں کافی دیر ٹھہرے. اس کے بعد دروازہ کھول دیا گیا. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں جھپٹ کر سب لوگوں سے پہلے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے باہر ملا. حضرت بلال آپ کے پیچھے تھے. میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے پوچھا کس جگہ؟ انہوں نے کہا اپنے سامنے کے 2 ستونوں کے درمیان. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی تھی، یا رکعت نماز کتنی پڑھی تھی. حدیث نمبر 3128. حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن ایوب السختیانی عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح على ناقة لأسامة بن زید حتى اناق بفناء الكعبة ثم دعا عثمان بن طلحة فقال ائتني بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه فقال والله لتعطينه أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي. قال فأعطته إياه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه ففتح الباب ثم ذكر بمثل حديث حماد بن زيد. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن آقا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اسامہ بن زید کی اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لائے. آپ نے اونٹنی کو صحن کعبہ میں بٹھایا. پھر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا اور فرمایا مجھے کنجی لا کر دو. انہوں نے لا کر اپنی ماں سے کنجی مانگی. جا کر انہوں نے اپنی ماں سے کنجی مانگی. اس نے کنجی دینے سے انکار کر دیا. حضرت عثمان نے کہا کہ کنجی دے دو ورنہ میں اپنی تلوار میان سے نکال لوں گا. پھر ان کی ماں نے انہیں کنجی دی اور انہوں نے جا کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ کنجی دی. آپ نے دروازہ کھولا. اس کے اندر سب اور اس کے بعد حسب سابق حدیث کو بیان کیا گیا. 3129 حدیث نمبر. وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى وهو القطان وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا ابو اسامہ وحدثنا ابن نمیر واللفظ له حدثنا عبدۃ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیت ومعه اسامہ وبلال وعثمان بن طلحة رضی اللہ تعالی عنہم ما جافوا علیہم الباب طویلا ثم فتح فكنت أول من دخل فلقيت بلالا فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين العمودين المقدمين فنسيت أن أسأله كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ میں داخل ہوئے. آپ کے ساتھ حضرت اسامہ، حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے. پھر دروازہ بند کر دیا گیا اور کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا. سب سے پہلے میں اندر داخل ہوا. میری بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کس جگہ نماز پڑھی تھی؟ حضرت بلال نے کہا 2 پہلے ستونوں کے درمیان. اور میں بلال سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی رکعت نماز پڑھی تھی.
حدیث نمبر 3130 وحدثني حميد بن مسعدة حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا عبد الله بن عون النافع عن عبد الله بن عمر أنه انتهى إلى الكعبة وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة رضي الله تعالى عنهما وأجاب عليهم عثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنه الباب قال فمكثوا فيه مليا ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورقيت الدرجة فدخلت البيت فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ها هنا قال ونسيت أن أسألهم كم صلى۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں کعبے کے پاس پہنچا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کعبے میں داخل ہو چکے تھے اور حضرت عثمان بن طلحہ نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ کافی دیر تک یہ حضرات اندر رہے، پھر دروازہ کھولا گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے اور میں سیڑھی سے اندر گیا اور پوچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ کہا اس جگہ، اور میں ان سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔ حدیث نمبر 3131 وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنهم فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت في أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم صلى بين العمودين اليمانيين۔ حضرت سالم اپنے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبے میں داخل ہوئے اور ساتھ حضرت اسامہ بن زید، حضرت بلال، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو میں سب سے پہلے داخل ہوا۔ میری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں نماز پڑھی؟ جو انہوں نے کہا ہاں، دو یمنی ستونوں کے درمیان نماز پڑھی ہے۔ حدیث نمبر 3132 وحدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنهم ولم يدخلها معهم ثم أغلقت عليهم قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبے میں داخل ہوئے اور اسامہ بن زید، حضرت بلال، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی گئے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ ساتھ نہیں جا سکے، پھر دروازہ بند کر دیا گیا۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت بلال یا حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کسی نے بیان کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کے اندر دو یمنی ستونوں کے درمیان نماز پڑھی ہے۔ حدیث نمبر 3133 حدثنا اسحاق بن ابراہیم وعبد بن حمید جميعا عن ابن بکر قال عبد اخبرنا محمد بن بکیر اخبرنا ابن جریج قال قلت لعطاء سمعت ابن عباس يقول انما امرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله قال لم يكن ينهى عن دخوله ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج فلما خرج وركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة قلت له ما نواحيها أفي زواياها قال بل في كل قبلة من البيت
ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا تم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا ہے کہ تمہیں کعبے میں طواف کا حکم دیا گیا ہے، کعبے میں داخل ہونے کا حکم نہیں دیا گیا؟ تمہیں کعبہ میں طواف کا حکم دیا گیا، کعبے میں داخل ہونے کا حکم نہیں دیا گیا۔ عطا نے کہا کہ حضرت ابن عباس کعبے میں داخل ہونے سے منع نہیں کرتے، البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس کے تمام کونوں میں دعا مانگی اور نماز نہیں پڑھی تھی کہ آپ باہر تشریف لائے اور باہر آ کر بیت اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمائے یہ قبلہ ہے۔ میں نے پوچھا بیت اللہ کے کناروں اور اس کے گوشوں کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیت اللہ کے ہر جانب قبلہ ہے۔ حدیث نمبر 3134 حدثنا شیبان بن فروق حدثنا حمام حدثنا عطاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل الكعبہ فيها 6 سوار فقام عند كل ساریہ فدعا ولم يصلي۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، اس میں 6 ستون تھے، آپ نے ہر ستون کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی اور نماز نہیں پڑھی تھی۔ حدیث نمبر 3135 حدثني سريح بن يونس حدثنا هشيم اخبرنا اسماعیل بن خالد قال قلت لعبد الله بن ابي اوفى رضی اللہ تعالی عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل النبي صلی اللہ علیہ وسلم البیت فی عمرته قال لا۔ اسماعیل بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے پوچھا کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عمرے کے موقع پر بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اب احادیث مبارکہ اور اس کے ترجمے سے فراغت کے بعد ان احادیث مبارکہ کی تشریح کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کے متعلق حضرت اسامہ اور حضرت ابن عباس کی روایات میں تطبیق، کعبے میں نماز پڑھنے کے متعلق جو حضرت اسامہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو مختلف روایتیں آئی ہے اس میں تطبیق اور اس میں جوڑ کیسے علماء نے کیا ہے اور کیا تطبیق کی ہے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس باب میں جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایات ہے ان میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یہ قول ذکر کیا گیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے، اور حضرت ابن عباس کی روایات میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول ذکر کیا گیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے میں نماز نہیں پڑھی۔ اس مسئلے میں تمام محدثین نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روایات کو اختیار کیا ہے، یعنی حضور نے نماز پڑھی ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی واقعے کی خبر کے متعلق ایک راوی کسی چیز کا اس بات کرے اور دوسرا نفی کرے تو اس بات کی روایات کو ترجیح دی جاتی ہے، فضیلت دی جاتی ہے، فوقیت دی جاتی ہے۔ یعنی پڑھنے کی روایت کہ ایک روایت میں نہیں پڑھے اور ایک روایت میں پڑھے بول کر آ رہا ہے، تو جو پڑھنے کی جو روایت ہے اس کو اس بات کہتے ہیں، ان روایات کو ترجیح دی جاتی ہے جب دو آپس میں روایتیں ٹکراتی، کیونکہ دونوں اپنے اپنے علم کے اعتبار سے یہاں بیان کر رہے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک کے علم میں نہ آئی ہو اور دوسرے کے علم میں وہ چیز آ گئی ہو۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت اسامہ کی نفی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کعبے میں داخل ہوئے تو دروازہ بند کر دیا اور سب دعا میں مشغول ہو گئے۔ حضرت اسامہ نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعا کر رہے تھے، پھر حضرت اسامہ بھی کسی کونے میں دعا کرنے لگے۔ حضرت اسامہ حضور سے دور تھے اور حضرت بلال آپ کے قریب تھے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھی جس کو حضرت بلال نے قریب ہونے کی وجہ سے دیکھ لیا اور حضرت اسامہ دوری کی وجہ سے نہ دیکھ سکے ہو۔ علاوہ ازیں وہ دعا میں مشغول تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خفیف یعنی ہلکی سی نماز پڑھی تھی، اس لیے حضرت اسامہ
رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گمان کے اعتبار سے نفی کی، یعنی نماز نہیں پڑھی کہہ کر روایت کی ہے۔ اور حضرت بلال کے نزدیک چونکہ آپ کا کعبے میں نماز پڑھنا محقق تھا، ثابت تھا، کیونکہ انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا تھا، دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے اس بات کی یعنی پڑھنے کی روایت، نماز کے پڑھنے کی روایت کی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت اسامہ کو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت اسامہ کعبے میں لگی ہوئی تصویروں کو مٹانے کے لیے پانی لا رہے تھے، اس لیے ان کو پتہ نہیں چلا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ الگ الگ واقعات ہے۔ بہرحال اب آئے کعبے میں نماز پڑھنے کے حکم میں ائمہ کے مذاہب کیا ہیں۔ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کے حکم میں اور اس کے سلسلے میں ائمہ کیا فرماتے ہیں۔ کعبے کے اندر نماز پڑھنے کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ جب وہ کعبے کی کسی دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، جب وہ کعبے کی کسی دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور جمہور نے یعنی اکثر علماء نے یہ کہا ہے کہ کعبے میں نماز پڑھنا صحیح ہے، خواہ فرض نماز ہو یا نفل۔ جمہور ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور جمہور علماء نے یہ کہا ہے کہ کعبے میں نماز پڑھنا درست ہے، خواہ فرض نماز ہو یا نفل نماز۔ البتہ امام مالک یہ کہتے ہیں کہ کعبے میں نفل نماز صحیح ہے، فرض، واجب اور صبح کی 2 رکعات سنت مؤکدہ صحیح نہیں ہے، اور نہ طواف کی 2 رکعات صحیح ہے۔ بعض غیر مقلدین نے یہ کہا کہ کعبے میں کوئی نماز صحیح نہیں ہوتی، فرض اور نہ نفل۔ جمہور کی دلیل حضرت بلال کی روایت ہے، اور جب نفل نماز صحیح ہے تو فرض بھی صحیح ہوگی، کیونکہ سواری میں تو فرض اور نفل کے جواز و عدم جواز میں فرق ہے، یعنی سواری میں فرض اور نفل کے جواز اور عدم جائز ہونے اور نہ ہونے میں فرق ہے، لیکن زمین پر نماز پڑھنے میں فرض اور نفل کے جواز یعنی جائز اور ناجائز ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ زمین ہی پر ہے، اس لیے اس میں جائز ہونے ناجائز ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علامہ عینی نے بیہقی کے حوالے سے حدیث ذکر کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص کعبے میں داخل ہوا وہ اپنے گناہوں سے بخشا ہوا نکلے گا۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبے میں نہیں داخل ہوئے۔ یہ 7 ہجری عمرہ قضا کا واقعہ ہے۔ اس وقت کفر کا غلبہ تھا اور کعبے کے اندر سے بت نہیں ہٹائے گئے تھے۔ فتح مکہ کے سال جب کعبے کو بتوں سے پاک کر دیا گیا تو آپ نے اندر جا کر نماز پڑھی۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت اسامہ نے جو کہا ہے کہ آپ نے کعبے میں نماز نہیں پڑھی تھی، اس سے مراد یہی موقع ہے، وہ 7 ہجری کا واقعہ۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ تطبیق ہے حضرت اسامہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کے درمیان۔ اب ان احادیث مبارکہ کی تشریح کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کے متعلق ختم ہوئی، اور آگے نیا باب آ رہا ہے، اور باب ہے باب نقض الکعبۃ و بنائہا، کعبے کی عمارت توڑ کر اثر نو تعمیر کرنا، بنانا۔ کعبے کی عمارت توڑ کر اثر نو بنانا، تعمیر کرنا۔ تو ہم سب سے پہلے احادیث مبارکہ، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کی تشریح کی طرف حسب عادت ہم پیش کریں گے۔ حدیث نمبر ہے 3136،
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت البيت وجعلت على أساس إبراهيم فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت فجعلت لها قلبا۔ اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم نے کفر کو نہ چھوڑا ہوتا تو میں بیت اللہ کی عمارت توڑ کر اس کو قواعد ابراہیم پر تیار کرتا، کیونکہ قریش نے جب اس کو بنایا تو اس کو چھوٹا کر دیا اور میں اس کے پیچھے بھی دروازہ بناتا۔ حدیث نمبر 3137۔ وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب قال حدثنا ابن نمیر عن ہشام بهذا الاسناد، ایک اور سند سے یہی روایت منقول ہے۔ حدیث نمبر 3138۔ حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها عن قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لئن كانت عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين یبنیان الحجر الا ان البیت لم ینمم علی قواعد ابراہیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری قوم نے بیت اللہ بناتے وقت اس کو قواعد ابراہیم سے چھوٹا بنا دیا، یعنی جو بنیادیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رکھی تھی اس سے چھوٹا بنا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کعبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر کیوں نہیں لوٹا دیتے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہاری قوم نے نیا کفر نہ چھوڑا ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ضرور یہ روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہوگی، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جو دو کونے حجرے سے متصل ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعظیم کرنی ہی چھوڑ دی، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر پورا بنا ہوا نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3139۔ وحدثنی ابو الطاہر اخبرنا عبد الله بن وهب عن مقرمة وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب اخبرني مقرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عبد الله ابن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا إن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لم فقت كنز الكعبة في سبيل الله ولا جعلت بابها بالأرض ولا دخلت فيها من الحجر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہاری قوم نے جاہلیت کفر کو نیا چھوڑا ہوا نہ ہوتا تو میں کعبے کا خزانہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا اور میں اس کا دروازہ زمین کے ساتھ بناتا اور حتیم کو کعبے سے ملا دیتا۔ حدیث نمبر 3140۔ وحدثنی محمد بن حاتم حدثنی ابن مہدی
حدثنا سليم بن حيان عن سعيد يعني ابن ميناء قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما يقول حدثتني خالتي يعني عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها 6 أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تمہاری قوم نے نیا شرک نہ چھوڑا ہوتا تو میں کعبے کو منہدم کر کے اسے زمین سے ملا دیتا اور اس کے 2 دروازے بناتا، ایک دروازہ مشرقی جانب اور دوسرا دروازہ مغربی جانب، اور حتیم میں سے 6 ہاتھ کی جگہ کعبے میں اور شامل کر دیتا، کیونکہ قریش نے جب کعبے کو بنایا تھا تو اس کو چھوٹا کر دیا تھا۔ حدیث نمبر 3141 وحدثنا حناد بن السری حدثنا ابن ابی زائدة اخبرنا ابن ابی سلیمان عن عطاء قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه اهل الشام فكان من امر ما كان تركه ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما حتى قدم الناس الموسم يريد ان يجرئهم أو يجربهم على أهل الشام وكما صدر الناس قال يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقذها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهي منها قال ابن عباس فإني قد فرق لي رأي فيها أرى أن تسلي ما وهي منها وتدع بيتا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن الزبير لو كان أحدكم احترق بيته ما رزي حتى يجدده فكيف بيت ربكم إني مستقير ربي 3 ثم عازم على أمري فلما مضى 3 أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يسعد فيه أمر من السماء حتى صعده رجل فألقى منه حجارة فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقزوه حتى بلغوا به الأرض فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها السطور حتى ارتفع بناؤه وقال ابن الزبير إني سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقربني على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه قال فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس قال فزاد فيه 5 أذرع من الحجر حتى بدأ نظر الناس إليه فبنى عليه البناء وكان طول الكعبة 18 ذراعا فلما زاد فيه استقصر فزاد في طوله 10 أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه فلما قتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيق ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما في شيء أما زاد في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ کے زمانے میں جب اہل شام نے مکے میں آ کر جنگ کی اور بیت اللہ جل گیا اور اس کا جو حال ہونا تھا وہ ہو گیا تو حضرت ابن زبیر نے کعبے کو
اسی طرح رہنے دیا، حتیٰ کہ حج کے موسم میں تمام مسلمان جمع ہو گئے۔ حضرت ابن زبیر کا ارادہ تھا کہ لوگوں کو اہل شام کے خلاف برانگیختہ کریں یا ان کے خلاف اشتعال دلائیں، یعنی بھڑکائیں۔ جب لوگ لوٹنے لگے تو حضرت ابن زبیر نے فرمایا، اے لوگو، مجھے کعبے کے بارے میں مشورہ دو، میں کعبے کو توڑ کر اثر نو بناؤں یا اس میں جو حصہ خراب ہو گیا یا صرف اس کو درست کروں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ کعبے کا جو حصہ خراب ہو گیا ہے اسی کی مرمت کرو اور اس کو اسی طرح رہنے دو جیسا کہ یہ ابتدائے اسلام میں تھا، اور انہی پتھروں کو رہنے دو جن پر لوگ مشرب اسلام ہوئے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تھی۔ حضرت ابن زبیر نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی شخص کا گھر جل جائے تو وہ اس کو اثر نو بنائے بغیر چین سے نہیں بیٹھتا، تو اللہ تعالیٰ کے گھر کو دوبارہ کیوں نہیں بنایا جائے گا؟ اور میں 3 بار استخارہ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ بنانے کا عزم کروں گا۔ جب حضرت ابن زبیر نے 3 بار استخارہ کر لیا تو انہوں نے اس کو توڑنے کا ارادہ کر لیا۔ لوگوں کو ڈر لگا کہ جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے چڑھے گا کہیں اس پر کوئی آسمانی بلا نازل نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ ایک شخص چڑھا اور اس نے اس میں سے ایک پتھر گرا دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی بلا نازل نہیں ہوئی تو سب نے مل کر اس کو توڑ ڈالا اور زمین کے برابر کر دیا۔ حضرت ابن زبیر نے چند ستون کھڑے کر کے ان پر پردے ڈال دیے، یہاں تک کہ اس کی دیواریں بلند ہو گئی۔ اور حضرت ابن زبیر نے یہ کہا کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت سنی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں نے نیا کفن نہ چھوڑا ہوا ہوتا اور نہ ہی میرے پاس اتنا خرچ ہے کہ اس کو بنا سکوں تو میں حتیم میں سے 5 ہاتھ کعبے میں داخل کر دیتا اور ایک دروازہ اس میں ایسا بنا دیتا جس سے لوگ اندر جائے اور دوسرا دروازہ ایسا بنا دے جس سے لوگ باہر جائیں۔ حضرت ابن زبیر نے فرمایا، آج ہمارے پاس خرچ بھی ہے اور ہمیں لوگوں کا خوف بھی نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر نے حتیم کی 5 ہاتھ زمین کعبے میں شامل کر دی، یہاں تک کہ اس جگہ بنائے ابراہیمی کی بنیاد نکل آئی اور لوگوں نے اسے بھی اچھی طرح دیکھ لیا۔ حضرت ابن زبیر نے اسی بنیاد پر دیوار اٹھانا شروع کر دی۔ اس طرح بیت اللہ کا طول 18 ہاتھ کا ہو گیا، یعنی لمبائی۔ جب اس میں زیادتی کی تو اس کا طول کم معلوم ہونے لگا، پھر اس کے طول میں 10 ہاتھ کی زیادتی کی اور اس کے 2 دروازے بنائے، ایک سے اندر جائے اور دوسرے سے باہر جائے۔ اور جب ابن زبیر شہید کر دیے گئے تو حجاج نے عبد الملک بن مروان کو اس کی اطلاع دی اور لکھا کہ حضرت ابن زبیر نے بیت اللہ کی جو تعمیر کی ہے وہ ان بنیادوں کے مطابق ہے جنہیں مکے کے معتبر لوگوں نے دیکھا ہے۔ عبد الملک نے جواب دیا، عبد الملک نے جواب میں حجاج کو یہ لکھا کہ حضرت ابن زبیر کے تغیر و تبدل سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ عبد الملک نے جواب میں حجاج بن یوسف کو یہ لکھا کہ حضرت ابن زبیر کے تبدیلی کرنے اور ان کے بدلنے سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ انہوں نے طول میں جو زیادتی کی ہے اور حتیم کا جو حصہ لمبائی میں جو زیادتی کی ہے اور حتیم کا جو حصہ انہوں نے کعبے میں شامل کر دیا ہے اس کو نکال دو اور اس کو پہلی طرح بنا دو، اور جو دروازہ انہوں نے کھولا ہے اس کو بھی بند کر دو۔ تب حجاج نے کعبے کو شہید کر کے پھر پہلی طرح بنا دیا۔ حدیث نمبر 3142۔ حدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال عبد الله بن عبيد وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك ما أظن ابا قبیب یعنی ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سمع من عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ما كان يزعم انه سمعه منها قال الحارث بلى انا سمعته منها قال سمعتها تقول ماذا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدأ لقومك من بعد
أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من 7 أذرع. هذا حديث عبد الله بن عبيد. وزاد عليه الوليد بن عطاء رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا وهل تدرين لما كان قومك دفعوا بابها؟ قالت قلت لا. قال تعذرا ألا يدخلها إلا من أرادوا. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كان أن يدخل دفعوه فسقط. قال عبد الملك للحارث رضي الله تعالى عنه أنت سمعتها تقول هذا؟ قال نعم. قال فنكت ساعة بعصا ثم قال وددت أني تركته وتحمل. حضرت عبداللہ بن عبید بیان کرتے ہیں کہ حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعہ عبد الملک بن مروان کے پاس اس کے زمانہ خلافت میں وفد لے کر گئے، یعنی ایک جماعت لے کر گئے۔ عبد الملک نے اس سے کہا، ابو خبیب یعنی حضرت ابن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغیر سنے روایت کرتے ہیں۔ حارث نے کہا نہیں، میں نے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث سنی ہے۔ عبد الملک نے کہا تم نے جو سنا ہے بیان کرو۔ حارث نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی تھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری قوم نے کعبے کی تعمیر کو چھوٹا کر دیا ہے، اگر تمہاری قوم نے نیا کفر نہ چھوڑا ہوتا تو جتنا انہوں نے اس میں سے چھوڑ دیا ہے میں اس کو دوبارہ بنا دیتا، بس اگر میرے بعد تمہاری قوم اسے دوبارہ بنانے کا ارادہ کریں تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ انہوں نے اس تعمیر میں سے کیا چھوڑ دیا ہے۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ جگہ دکھائی جو تقریباً 7 ہاتھ تھی۔ یہ عبداللہ بن عبید کی روایت ہے، اور ولید بن عطا نے یہ زائد بیان کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں 2 دروازے زمین کے ساتھ بنا دینا، ایک مشرق کی بنا دیتا، ایک مشرق کی جانب اور دوسرا مغرب کی۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری قوم نے اس کا دروازہ کیوں اونچا کر دیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا چودراہٹ کے لیے، تاکہ جن لوگوں کو چاہیں وہیں کعبے میں داخل ہو سکیں۔ جب کوئی شخص کعبے میں داخل ہونا چاہتا تو وہ اسے بلاتے، اور جب وہ داخل ہونے کے قریب پہنچا تو اس کو دھکا دے دیتے جس سے وہ گر پڑتا۔ عبد الملک نے حارث سے کہا کیا تم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث خود سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ عبد الملک تھوڑی دیر اپنی لکڑی سے زمین کو کریدتا رہا اور بولا کاش میں نے اس تعمیر کو اسی حال پر چھوڑ دیا ہوتا۔ وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة حدثنا ابو عاصم وحدثنا عبد بن حمید اخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جریج بهذا الاسناد مثل حدیث ابن بکر، اور ایک سند کے ساتھ اسی طرح کی روایت آگئی ہے۔ حدیث نمبر 3144۔ وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا حاتم بن ابي صغيرة عن ابي قزعة ان عبد الملك بن مروان بينهما ويطوف بالبيت اذا قال قاتل الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه حيث يكذب على ام المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة رضي الله تعالى عنه لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تحدث هذا. قال لو كنت سمعته قبل أن تهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. ابو قزعہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الملک بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہلاک کریں۔ وہ ام المؤمنین پر جھوٹ باندھتے تھے علیہ باللہ، اور کہتے تھے کہ میں نے ان سے سنا ہے۔ وہ فرماتی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ اگر تمہاری قوم نے نیا کفر نہ چھوڑا ہوتا تو میں کعبے کو توڑ کر اس میں حتیم کو شامل کر دیتا، کیونکہ تمہاری قوم نے بیت اللہ کی تعمیر کو چھوٹا کر دیا ہے۔ حارث بن عبداللہ بن ربیعہ نے کہا اسے امیر المومنین ایسا مت کہو،
اے امیر المومنین ایسا مت کہو، کیونکہ میں نے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث خود سماعت کی ہے، سنی ہے۔ عبد الملک نے کہا اگر یہ بات میں کعبے کو شہید کرنے سے پہلے سن لیتا تو ابن زبیر ہی کی تعمیر کو قائم رکھتا۔ عبد الملک نے کہا اگر یہ بات میں کعبے کو شہید کرنے سے پہلے سن لیتا تو ابن زبیر ہی کی تعمیر کو قائم رکھتا۔ حدیث نمبر 3145 وحدثنا سعید بن منصور حدثنا ابو الاحوص حدثنا اشعث بن ابی اشعثاء عن الاسود بن یزید عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجدار من البیت هو قال نعم قلت فلما لم يدخلوه البيت قال ان قومك قصرت بهم النفقه قلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا ان قومك حديث عهدهم في الجاهليه فاخاف ان تنكر قلوبهم لنظرت ان ادخل الجدر في البيت وان الزق بابه بالارض۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حتیم کی دیوار بیت اللہ میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے دریافت کیا اس کو انہوں نے بیت اللہ میں کیوں نہیں داخل کیا؟ آپ نے فرمایا تمہاری قوم کے پاس خرچ کم ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا پھر اس کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا انہوں نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ جس کو چاہے کعبے میں داخل کرے اور جس کو چاہے کعبے میں داخل ہونے سے روک دے، اور اگر تمہاری قوم نے تازہ کفر نہ چھوڑا ہوتا اور مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ ان کو یہ ناگوار لگے گا تو میں حتیم کی دیواروں کو کعبے میں داخل کر دیتا اور اس کے دروازے کو زمین سے ملا دیتا۔ حدیث نمبر 3146 حدثنا هو ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عبید اللہ یعنی ابن موسیٰ حدثنا شیبان عن اشعث بن ابی الشعثاء عن الاسود بن یزید عن عائشہ قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحجر وساق الحدیث بمعنى حدیث ابی الاحوص وقال فيما شان بابه مرتفعا لا يسعد الیہ الا بسلم وقال مخافة ان تنفر قلوبهم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حتیم کے بارے میں دریافت کیا، اس کے بعد حسب سابق روایت ہے۔ باقی اس میں یہ ہے کہ بیت اللہ کا دروازہ اس قدر اونچا کیوں ہے، اس پر بغیر سیڑھی کے نہیں چڑھ سکتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جواب میں ہے میں ان کے دلوں کے متنفر ہونے سے ڈرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جواب میں ہے میں ان کے دلوں کے نفرت کرنے سے ڈرتا ہوں۔ اب ان احادیث مبارکہ اور پھر اس کے ترجمے سے فراغت کے بعد ان احادیث مبارکہ کی تشریح اور وضاحت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ فائدے کے مقابلے میں نقصان سے بچنا زیادہ اہم ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں جو باتیں آ رہی ہے خلاصے کے طور پر، تشریح کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح شریف کی روشنی میں حدیث نمبر 3136 میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہاری قوم نے تازہ کفر کو چھوڑا ہوا نہ ہوتا تو میں کعبے کو توڑ کر اس کو قواعد ابراہیم پر تیار کرتا، یعنی اس کی بنیادوں پر تعمیر کرتا، کیونکہ قریش نے جب اس کو نیا بنایا تھا تو اس کو چھوٹا کر دیا تھا، جب اس کو بنایا تھا قریش نے تو اس کو چھوٹا کر دیا تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جب فائدے کے حصول اور نقصان سے بچنے میں، فائدے کے لینے اور نقصان سے بچنے میں تعارض ہو، یعنی دونوں میں تضاد ہو، اختلاف ہو اور دونوں کو جمع کرنا مشکل ہو تو اہم چیز نقصان سے بچنا ہے۔ اہم چیز نقصان سے بچنا ہے، اور اس کے مقابلے میں متوقع فائدے کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی ممکن جو فائدہ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، نقصان سے بچنے کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ کعبے کے توڑنے میں
اور اس کو بنائے ابراہیمی کی مطابق بنانے میں فائدہ اور مصلحت ہے، لیکن اس متوقع فائدے کے مقابلے میں نقصان اور خرابی کا خطرہ زیادہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ کعبے کی تعظیم کا اعتقاد رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے، عقیدہ رکھتے تھے، اور اس میں تبدیلی اور تبدل کرنا ان کے نزدیک بہت سنگین جرم تھا۔ ذرے سے بھی تبدیلی ان کے یہاں ایک بڑا جرم تھا، اس لیے آپ نے ان کے ایمان کو خطرے میں ڈالنا پسند نہیں کیا، اور بنائے ابراہیمی کے مطابق یعنی ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق کعبہ تعمیر کرنے کے خیال کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حکام کو یعنی سلاطین کو، حاکموں کو، لیڈرز کو عوام کے مصالح یعنی مصلحتوں اور فوائد کا پورا خیال کرنا چاہیے، اور جس چیز سے ان کے دین اور دنیا میں ضرر کا یعنی تکلیف کا خوف ہو اس کو ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ البتہ زکوٰۃ کے حصول، زکوٰۃ کے لینا، حدود جاری کرنے یعنی حد اور سزائیں جاری کرنے، اور دیگر احکام شرعیہ نافذ کرنے یعنی جاری کرنے میں کوئی رعایت نہیں کرنی چاہیے حکام کو، اور حکام کو کسی ایسے اقدام سے یعنی آگے بڑھنے سے باز رہنا چاہیے جس سے عوام میں تنفر، توحش اور جذباتی ابال پیدا ہو یعنی نفرتیں پیدا ہو، جن کے جذبات بھڑک جائے۔ ایسے امور سے اور ایسے اقدامات سے بھی بچنا چاہیے۔ جی، اور شعائر دینیہ کی تعظیم و تکریم کے منافی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ شعائر دینیہ یعنی دین کی جو علامتیں ہیں، جو ستون ہیں، جو امور ہیں، ان کی تعظیم اور تکریم کے منافی یعنی اس کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ نجدی حکام نے حرمین شریفین میں اہل بیت اور صحابہ کرام کے معاصر یعنی ان کے نشانیاں اور ان کی قبریں جس طرح بے حرمتی کی اور مزارات گرائے، اس کی وجہ سے آج تک امت مسلمہ نجدیوں پر ملامت کرتی ہے، انہیں برا بھلا کہتی۔ ہم نے ان تمام مظالم کو تفصیل اور تحقیق کے ساتھ تاریخ نجد و حجاز میں بیان کیا ہے۔ پاکستان اور بھارت میں اس کتاب کے متعدد بے شمار ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ تاریخ نجد و حجاز جو اس پر تفصیل سے تاریخ لکھی گئی اور تفصیلات کے ساتھ پورے نجد و حجاز کی تاریخ کو بیان کیا گیا ہے، وہ لے کر ناظرین ضرور پڑھ سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تاریخ نجد و حجاز اردو میں کتاب ہے اور کئی بار ہندوستان اور پاکستان اور ایشیا میں وہ چھپ چکی ہے۔ تاریخ نجد و حجاز۔ اب آئیے تعمیر کعبہ کی تفصیل وار تاریخ، کعبے کی تعمیر کی تفصیلی وار تاریخ۔ علامہ قسطلانی کے حوالے سے شیخ سلیمان جمل لکھتے ہیں، کعبے کی 10 بار تعمیر کی گئی، کعبے کی 10 مرتبہ تعمیر کی گئی۔ پہلی بار کعبے کو ملائکہ نے بنایا۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آسمان میں ایک گھر بنائے اور ہر زمین میں ایک گھر بنائے۔ مجاہد نے کہا ہے کہ یہ 14 بیت ہے، 14 گھر ہے، اور یہ بھی روایت ہے کہ جب ملائکہ نے کعبے کی بنیاد رکھی تو زمین کو اس کی منتہا تک پھاڑا، یعنی اس کے آخری حصے تک اس کو چیرا، اس کی بنیاد میں اونٹ جتنے بڑے بڑے پتھر ڈالے، اور انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بنا کی تھی۔ دوسری بار حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، تو سب سے پہلے ملائکہ نے، پھر دوسری بار سیدنا آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی۔
روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ انسانوں کے لیے پہلے خدا کا گھر بنایا گیا ہے۔ تیسری بار حضرت آدم کے بیٹے شیس علیہ السلام نے مٹی اور پتھروں سے کعبہ بنایا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام تک یہ تعمیر قائم رہی، اور پھر طوفان نوح میں یہ غرق ہو گیا۔ چوتھی بار اس کو حضرت ابراہیم نے بنایا خلیل اللہ علیہ السلام، جن کو حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعمیر کعبے کا حکم پہنچایا تھا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اس سے افضل اور کوئی عمارت نہیں ہے، کیونکہ بنانے کا حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، حکم لانے والے اور انجینئر حضرت جبرائیل ہے، تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، اور مددگار اور معاون حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ، تاریخی کتاب تھوڑا سا دوبارہ میں۔ پانچویں بار کعبے کو عمالقہ نے، یعنی بڑے بڑے لوگوں اور خلفاء اور بادشاہوں نے بنایا۔ چھٹی بار جرہم نے، قبیلہ جرہم نے، اور ان میں سے بنانے والے حارث بن مزاز اصغر تھا۔ ساتویں بار اس کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جد قصی نے بنایا۔ آٹھویں بار اس کو قریش نے بنایا۔ اس تعمیر میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی شریک تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 35 سال تھی۔ 9ویں بار اس کو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 64 ہجری کے اوائل یعنی ابتدائی زمانے میں بنایا۔ اور جب یزید بن معاویہ کی فوجوں نے حضرت ابن زبیر سے جنگ کے لیے مکے پر حملہ کیا اور منجنیق کے پتھر کعبے پر لگے، یعنی توپوں کے پتھر کعبے پر لگے، حضرت ابن زبیر نے استخارے اور صحابہ سے مشورے کے بعد کعبے کو منہدم کر دیا اور اثر نو قواعد ابراہیم پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں ہی پر اس کی تعمیر کی۔ قریش نے تعمیر کے وقت حتیم کا جو حصہ کعبے سے خارج کر دیا تھا، قریش نے تعمیر کے وقت حتیم کا جو حصہ کعبے سے نکال دیا تھا، حضرت ابن زبیر نے اس کو پھر داخل کر دیا۔ اس کے 2 دروازے بنائے جو زمین سے ملے ہوئے تھے۔ حضرت ابن زبیر نے نفس جمادی الاخری میں پہلی تعمیر کو منہدم کیا اور رجب 65 ہجری میں اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد 100 اونٹ ذبح کیے اور کعبے پر غلاف چڑھائے۔ 10ویں بار عبد الملک بن مروان کے حکم سے اس کو حجاج بن یوسف نے بنایا۔ حجاج نے حضرت ابن زبیر کی بنا کو توڑ دیا، یعنی ان کی تعمیر کو توڑ دیا اور دوبارہ قریش کی بنا پر تعمیر کی، جو قریش نے جس نہج اور جس طریقے پر بنایا تھا تعمیر کی، اور آج تک کعبہ اسی بنا پر قائم ہے، یعنی اسی تعمیر اور اسی طرز پر قائم ہے۔ 73 ہجری میں یہ تعمیر کی گئی، حجاج بن یوسف نے جو کیا ہے 73 ہجری میں یہ تعمیر کی گئی۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ اب اس بنا کو مغیر نہیں کرنا چاہیے، یعنی بدلنا نہیں چاہیے۔ ہارون رشید نے امام مالک بن انس سے پوچھا، اس بنا کو یعنی اس تعمیر کو منہدم کر کے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی بنا پر ان کی تعمیر اور ان کی عمارت پر بنا دیا جائے، کیونکہ اس سلسلے میں بہت سی احادیث ہے۔ امام مالک نے فرمایا، اے امیر المومنین، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں، پھر لوگ بیت اللہ کو کھلونا بنا لیں گے اور ہر شخص اس کو توڑ کر اپنی مرضی کے موافق تعمیر کرے گا، اور لوگوں کے دلوں سے بیت اللہ کی وقت کم ہو جائے گی اور اس کی ہیبت نہیں رہے گی، اس کا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ آپ ہرگز اس طرح نہ کریں۔ یہاں پر درس حدیث کو ہم روک رہے ہیں اور آئندہ تسلسل کے ساتھ ابھی شرح باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں
اس کو بیان کیا جائے گا۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہمارے ہاتھ پہ لطف و کرم فرما اور احادیث مبارکہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، ناظرین کو سننے والوں کو بھی برکتیں عطا فرما اور حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما اور اس کے صدقے دونوں جہاں میں ہم سب کو سرقروئی اور کامیابی عطا فرما، ایمان دے، ایمان پر استقامت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔